صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ بخاری شریف کتاب مواقیت الصلاۃ، اور آج کا باب ہے باب ما یکرہ من النوم قبل العشاء، نماز عشاء سے قبل سونے کی کراہت کا بیان۔ یعنی عشاء کی نماز سے پہلے سو جانا مکروہ ہے، اور اس میں جو حدیث ہے یہ ہے 543 543، اور حدیث حضرت ابی برزہ الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کان یکرہ النوم قبل العشاء والحدیث بعدها، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے اور بعد میں باتیں کرنے کو ناپسند فرماتے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے کو مکروہ سمجھتے تھے اور عشاء کے بعد باتیں کرنے کو مکروہ سمجھتے تھے۔ اہم حدیث ہے، اس میں مطلب یہ نہیں ہے کہ عشاء سے پہلے سونا بالکل منع ہے یا عشاء کے بعد باتیں کرنا بالکل منع ہے، لیکن جواز اور فضیلت کا فرق ہے۔ ناپسندیدہ اور پسندیدہ کام کی بات ہے کہ جواز تو ہو سکتا ہے سونے کا، جیسے ہم اگلی حدیث میں پڑھیں گے انشاءاللہ، اور باتیں بھی بعد میں کی جا سکتی ہیں ضرورت کے تحت۔ اہم کوئی گفتگو ہے، علمی بات ہے، ایک اسٹوڈنٹ ہے اس نے پڑھنا ہے، کوئی حکومت کا کرندہ ہے اس نے رات کو کوئی کام کرنا ہے، اس طرح کے بہت سی چیزیں ہیں جو کہ جن کی ضرورت ہے، جن کا جواز موجود ہے، وہ عشاء کے بعد کی جا سکتی ہیں۔ لوگوں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں، علماء نے راتوں کو کتابیں لکھی ہیں بیٹھ کے، اور راتوں کو اللہ کا ذکر ہوتا ہے، لوگ قرآن پڑھتے ہیں، بہت سی تحقیقات کرتے ہیں، اور میاں بیوی بھی آپس میں بات چیت کر سکتے ہیں، دیگر اہم چیزیں جو وہ کی جا سکتی ہیں۔ لیکن یہاں کس چیز کا بیان ہے کہ عشاء سے پہلے اگر کوئی وجہ نہیں ہے، بلا وجہ سو جانا، اور جس میں خطرہ موجود ہو کہ نماز عشاء کی متاثر ہوگی، قضا ہو جائے گی، تو اس وقت سونا نہیں چاہیے۔ ہاں اگر کوئی ایسا انتظام ہو سکتا ہے، ایسی مجبوری ہوگی یا سونے کی، تھک گئے ہیں بہت زیادہ یا نیند کا غلبہ بہت زیادہ ہو گیا، تو پھر کسی سے کہا جا سکتا ہے کہ بھئی مجھے اٹھا دیں، یا آج کل الارم ہے، اس طرح کی کو بندوبست کر کے لیٹیں تاکہ نماز قضا نہ ہو۔ اصل پیش نظر جو چیز ہے وہ نماز کی حفاظت ہے اور نماز کی اہمیت ہے، کہ عشاء کی نماز سے پہلے سوئیں گے تو عشاء کا خطرہ ہوگا متاثر ہونے کا، اور عشاء کے بعد اگر بیٹھ کے فضول گفتگو، گپیں اور لائیاں کام کریں گے تو فجر کی نماز متاثر ہوگی۔ اور مومنین کی جو صفت بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ وہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ سورۃ مومنون اور سورۃ المعارج دونوں کے اندر جو مومنین کی صفات آئی ہیں، وہاں پہ یہ بات آتی ہے کہ ہم عن صلاتہم یحافظون، کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو نمازوں کی حفاظت کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ ایسے کام کرنے سے گریز کیا جائے جن سے آنے والی نماز متاثر ہو۔ اب یہ چیز جو ہے عشاء سے پہلے سونے سے بھی ہوگی بلا وجہ، اور عشاء کے بعد گفتگو اور لا یعنی کام کرنے سے بھی ہوگی، تو دونوں باتوں سے کراہت کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو ناپسند کیا کہ اس سے نمازیں جو ہیں وہ متاثر ہوں گی۔ تو دیکھیں کہ آج ہماری جو زندگیاں ہیں وہ چلیں عشاء سے پہلے سونے کا تو کم ہی میرے خیال میں ایسا جواز ہوتا ہے، سوائے کوئی بہت تھکا ہوا شخص تو مزدور ہے، یا کوئی ایسے شخص بیمار ہے، اس کو اونگ آ گئی، اس کی گنجائش موجود ہے، یا عورتیں زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ وہ بچوں کو سلانے کے لیے لیٹتی ہیں اور خود سو جاتی ہیں اور ان کی عشاء کی نماز خراب ہو جاتی ہے۔ تو بچوں کو سلانے کا بندوبست بھی کوشش ہو کہ اس طرح کا ہو کہ اس میں خود نہ سوئیں، اور اگر لیٹ ہی رہے ہیں تو پھر کسی سے کہہ کے لیٹیں کہ اگر میں سو گئی تو مجھے اٹھا دینا، یعنی اس چیز کا اہتمام ہو کہ نماز خراب نہ ہو۔ لیکن جو عشاء کے بعد کی زندگی ہے وہ ہماری اسلامی رویوں سے اور اسلامی اقدار سے اب بہت زیادہ ہٹ چکی ہے، اور ہم سب کو اس کی فکر کرنی چاہیے کہ بجلی آنے کے بعد، بجلی آنے سے پہلے تو یہ ہوتا تھا، شاید ہماری عمر کے لوگوں نے اس چیز کو دیکھا ہوگا کہ جب بجلی نہیں ہوتی تھی تو بس مغرب کے بعد جلدی جلدی عشاء پڑھتے تھے، کھانا پہلے کھا لیتے تھے عموماً، اور مغرب کے فوراً بعد کھانا کھایا، عشاء پڑھی اور سو گئے۔ لیکن جب بجلی آ گئی تو آہستہ آہستہ زندگی کے رویے جو ہیں وہ بدلنے لگ گئے، اور اب بجلی کے ساتھ جو میڈیا آ گیا ہے، ٹی وی آ گیا ہے، موبائل پیکیجز آ گئے ہیں، تو انہوں نے زندگی بالکل بدل کے رکھ دی ہے، اور ڈرامے رات گئے تک چلتے ہیں، فلمیں چلتی ہیں، اور موبائل پیکیجز تو ہوتے ہی رات بھر گپے مارنے اور گفتگو کرنے کے ہیں۔ گویا راتیں کام کی باتوں میں یا کام میں جو گزرنا ہے وہ تو ایک الگ بات ہے، زیادہ تر راتیں لہو و لعب میں گزرتی ہیں،
اور بعض لوگ جو ہیں وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم گئے جی اپنی بہن کے گھر گئے، بھائی کے گھر گئے، ہم ساری رات گپے مارتے رہے۔ یہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ ہاں ساری رات بیٹھ کے آپ آپس میں اگر دین پڑھتے ہیں یا اچھی باتیں کرتے ہیں، آپس میں کچھ سیکھنے سکھانے کا پروسیس کرتے ہیں تو وہ پھر بھی ایک اچھی بات ہے، لیکن ساری رات بیٹھ کے صرف گپے مارنا، کہکہے لگانا اور ٹھٹھے مارنا اور بس بیٹھے رہنا، تو یہ چیز کوئی ایسی پسندیدہ بات نہیں ہے۔ اور ایسا کریں گے دیر تک تو اس سے دل بھی مردہ ہوگا، اور اس کے نتیجے میں جب دیر سے سوئیں گے تو صبح کی نماز کے لیے اٹھنا بھی مشکل ہوگا۔ اور ایسے لوگوں سے آپ اگر کوئی سروے کر کے دیکھیں تو اکثریت کی فجر کی نماز جو ہے وہ قضا ہوتی ہے۔ تو نماز فجر کی حفاظت کرنا صرف یہ نہیں ہے کہ ہماری نماز تو قضا نہیں ہوتی، لیکن بالکل آخری وقت میں اٹھ کے پڑھتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھی اور نماز کو ختم کیا اور پھر سے بستر پہ گر گئے، یہ بھی کوئی پسندیدہ نماز نہیں ہے۔ یعنی نماز فجر کی جس کی حفاظت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اور ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 60 سے 100 تک آیات فجر کی نماز میں پڑھتے تھے۔ چلیں 60 آیات والے کوئی صورت ہمیں نہیں آتی تو کوئی اتنی تو آتی ہوگی جس میں 20-30 آیات ہوں، اتنی آیات تو ہم پڑھتے ہوں یا 2 صورتیں ہم ملا کے پڑھ لیتے ہوں، اور فجر کی نماز کے اندر خشوع ہو اور ایک توجہ کے ساتھ نماز پڑھی جائے کہ فجر کی نماز کے وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ کیا اس چیز کی کوئی کیفیت ہے؟ اور یہ کیسے ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے یہ اسی صورت میں ہوگی جب ہم رات کو جلدی سوئیں گے، اتنی نیند لے لیں گے کہ فجر کی نماز میں اونگ نہ رہے ہوں اور بستر پہ گرنے کی دوبارہ جلدی نہ ہو، اور تسلی سے نماز پڑھیں، اور پھر فجر سے لے کے صبح کے سورج نکلنے تک اذکار کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، دعائیں مانگیں۔ تو یہ بہترین وقت ہوتا ہے اللہ کے ذکر کا، دعا مانگنے کا، اللہ کو یاد کرنے کا، جو کہا گیا کہ طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اللہ کی تسبیح بیان کریں فجر سے پہلے اور مغرب سے پہلے۔ تو یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب ہم رات کی نیند پوری کر لیں، رات کو جلد سوئیں اور صبح اٹھ کے تسلی سے فجر کی نماز پڑھیں اور اللہ کا ذکر کریں۔ تو اس صورت میں ہمیں اس حدیث کی سمجھ آئے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد گپے مارنے سے اور فضول کام کرنے سے، بلا وجہ جاگتے رہنے سے کراہت کیوں کی ہے۔ ہاں کبھی کبھار اگر کوئی مجبوری ایسی ہو جائے، کوئی ایسی وجہ ہو گئی ہے کہ جاگنا پڑا ہے، کسی مریض کے ساتھ جاگنا پڑا ہے، کوئی سفر میں ہے، کوئی اور وجہ ہے، تو ظاہر ہے اس کی اجازت ہے، اور اس میں بھی پھر اپنی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے کہ کسی سے کہہ کے سوئیں فجر کے لیے بھی کہ مجھے اس وقت اٹھا دیں۔ اور آج کل فون ہے تو فون میں تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ دوسرے شہر میں بھی کہا جا سکتا ہے کہ کسی سے، بہن سے، بھائی سے، کسی دوست سے کہ وہ ہمیں نماز کے لیے اٹھا دیں۔ بہرحال اگلی حدیث جو ہے، اگلا باب ہے نوم قبل العشاء لمن غلب۔ اب دوسرا پہلو آ گیا کہ جو شخص نیند سے مغلوب ہو اس کے لیے عشاء کی نماز سے قبل سونے کا بیان ہے۔ دین اسلام جو ہے یہ دین فطرت ہے، آسانی کا دین ہے، یہاں پہ ایسی سختی نہیں ہے کہ جی بس بالکل سو ہی نہیں سکتے عشاء سے پہلے چاہے کیفیت کیا ہو گئی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر نیند کا غلبہ ہو گیا ہے تو عشاء سے پہلے سو سکتے ہیں، لیکن اپنا بندوبست کر کے۔ یہاں پہ جو حدیث ہے، یعنی باب کا جو میں نے عنوان پڑھا، اس کا ترجمہ ہے کہ جو شخص نیند سے مغلوب ہو اس کے لیے عشاء کی نماز سے قبل سونے کا بیان۔ حدیث ہے 544، اور یہ حدیث جو ہے یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت، فرماتی ہیں اعتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالعشاء۔ یہ حدیث ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، وہی دہرائی جا رہی ہے۔ پیچھے حضرت عائشہ سے، حضرت عروہ بن زبیر سے اور مختلف صحابہ سے یہ حدیث بیان ہوئی ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز میں کافی تاخیر کرتی، حتیٰ ناداہ عمر، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی یا انہوں نے فرمایا کہ الصلاۃ کہ نماز۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ رہی ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ انہوں نے کوئی ایسا نہیں کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نوک کرتے اور کہتے کہ آپ ابھی تک آئے نہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بلکہ صرف ایک آواز لگائی الصلاۃ کہ نماز، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سن لیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں گے، اور آواز لگائی حضرت عمر نے الصلاۃ نام النساء والصبیان کہ نماز، عورتیں اور بچے سو گئے۔ فخرج، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، باہر آئے، فقال، اور فرمایا ما ينتظرها احد من اہل الارض غیرکم کہ زمین پر بسنے والوں میں سے اس وقت تمہارے علاوہ کوئی بھی اس نماز کا انتظار نہیں کر رہا۔ قال ولا يصلى يومئذ الا بالمدینہ۔ اچھا، اب یہ جو حدیث بیان کر رہے ہیں راوی، آگے وہ فرما رہے ہیں کہ اس وقت مدینہ میں مسجد نبوی کے علاوہ اور کہیں نماز نہیں ہوتی تھی،
یعنی نماز باجماعت نہیں ہوتی تھی. وَكَانُوا يُصَلُّونَ فِي مَا بَيْنَ أَن يَغِيبَ الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ کہ جو لوگ نماز پڑھتے تھے وہ یا تو شفق غروب ہونے سے لے کر رات کے تہائی کے پہلے حصے کے درمیان نماز پڑھ لیتے تھے، یعنی یا شفق کے غروب ہوتے ہی نماز پڑھ لیتے تھے، یعنی جیسے ہی رات ہوئی عشاء کا ٹائم ہوا تو نماز پڑھ لی، یا رات کے پہلے تہائی حصے تک نماز پڑھ لیتے تھے. اچھا، اب اس میں جو پہلا حصہ تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اس کی تشریح بھی کر چکے ہیں. یہ جو بات انہوں نے کی ہے کہ جو لوگ نماز پڑھتے تھے وہ ان اوقات میں پڑھ لیتے تھے، تو دونوں باتیں اس میں ہو سکتی ہیں. نماز باجماعت صرف مسجد نبوی میں ہو رہی ہے، یا یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ باجماعت پڑھتے بھی تھے دوسری مساجد میں وہ بہت جلدی پڑھ لیتے تھے جیسے عشاء کا وقت ہوتا تھا، یا پھر بہت رات گئے پڑھتے تھے، اور وہ جو وقت تھا اس وقت کوئی بھی نماز نہیں پڑھتا تھا، اس وقت کی جماعت صرف وہیں پہ ہو رہی تھی، اس وقت مسجد نبوی کے اندر. بہرحال حدیث یہ ہے کہ صحابہ، صحابیات اور بچے، ان کے اوپر نیند کا غلبہ ہو گیا تھا، اور ابھی انہوں نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی تھی. یہاں سے جواز نکالتے ہیں کہ نیند کا غلبہ ہو جائے تو اونگ لی جا سکتی ہے عشاء کی نماز سے پہلے. اگلی حدیث اس سے بھی لمبی اور اس کی زیادہ وضاحت ہے. حدیث یہی ہے، اس کو زیادہ وضاحت سے بیان کیا گیا ہے کسی اور انداز میں. فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شغل عنہا لیلتن، کہ ایک رات یہ ایسی تھی کہ اس رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مصروفیت تھی، مصروف ہو گئے تھے. فأخرها، انہوں نے نماز میں تاخیر کر دی عشاء کی نماز میں، یہاں تک کہ حتی رقدنا فی المسجد، کہ ہم لوگ مسجد میں سو گئے، ہمیں مسجد میں اونگ آنے لگ گئی. یعنی ایسا نہیں تھا کہ بالکل ٹیک لگا کے بستر لگا کے سو گئے تھے، بلکہ اونگ رہے تھے، نیند آ رہی تھی. ثم استيقظنا، پھر جاگے. ثم رقدنا، پھر سو گئے. ثم استيقظنا، پھر جاگے. ثم خرج علينا النبي صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا ليس احد من اهل الارض غيركم، کہ اس وقت زمین میں کوئی بھی نہیں ہے تمہارے سوا جو اس نماز کا انتظار کر رہا ہو. وكان ابن عمر، اور ابن عمر جو تھے، لا یبالی اقدمها ام الاخرها، کہ وہ پرواہ نہیں کرتے تھے کہ نماز جلدی پڑھ رہے ہیں یا تاخیر سے پڑھ رہے ہیں. اذا کان لا یخشى ان یغلبه النوم عن وقتها، بشرطے کہ انہیں اس چیز کا اندیشہ نہ ہوتا کہ وہ نماز کے وقت نیند سے مغلوب ہو جائیں، تو وہ کیا کرتے تھے؟ وَكَانَ يَرْقُدُ قَبْلَهَا، تو وہ تھوڑا سا سو لیتے تھے نماز سے پہلے. مطلب یہ ہے کہ انہیں پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ وہ سوئیں یا جاگیں، کس طرح سے وہ نماز پڑھتے ہیں. البتہ انہیں اگر اتنی فکر ہوتی تھی کہ نماز میں نیند نہ آئے، کہ اگر نماز میں نیند آئے گی تو نماز خراب ہوگی. اگر ان کی کیفیت ایسی ہوتی تھی کہ انہیں نماز میں نیند آنے کا خدشہ ہوتا تھا تو وہ نماز سے پہلے تھوڑی سی اونگ، تھوڑا سا سو لیتے تھے، اور اگر ایسا ڈر نہیں ہوتا تھا تو پھر وہ نماز دیر سے بھی پڑھ لیتے تھے. اب یہ یعنی حدیث تو پہلا حصہ تھا، اگلا جو ہے یہ صحابہ کرام اپنی بیان کر رہے ہیں، مختلف صحابہ سے یہ چیزیں جو ہیں بیان ہو رہی ہیں. قال ابن جریج قلت لعطاء، ابن جریج کہتے ہیں کہ میں نے عطاء سے کہا، کہ عطاء بن ابی رباح یہاں مراد ہیں. فقال سمعت ابن عباس یقول، ابن عباس کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے، عتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ بالعشاء حتی رقد الناس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں اتنی دیر کر دی عشاء کی کہ لوگ سونے لگے. واستيقظوا، پھر جاگے. ورقدوا واستيقظوا، پھر سو گئے پھر جاگے. فقام عمر بن خطاب فقال الصلاۃ، تو عمر بن خطاب کھڑے ہوئے اور انہوں نے فرمایا الصلاۃ. قال عطاء کہتے ہیں قال ابن عباس، ابن عباس فرماتے ہیں، یعنی عطاء بن رباح بیان کر رہے ہیں حضرت ابن عباس سے، تو ان کی بات کو وضاحت کر کے بیان کر رہے ہیں. فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کأنی انظر الیہ الآن، دیکھیں پیار کا انداز کتنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ابن عباس کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز میں تاخیر فرمائی، یہاں تک کہ لوگ سو گئے پھر بیدار ہوئے، پھر سو گئے پھر بیدار ہوئے. پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ الصلاۃ الصلاۃ. تو عطا کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کأنی انظر الیہ الآن، کہ جیسے میں اب بھی دیکھ رہا ہوں، یعنی منظر بیان کیا. یقطر رأسہ ماء، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے پانی ٹپک رہا ہے. واضح یدعو علی رأسہ، آپ اپنا ہاتھ اپنے سر پہ رکھے ہوئے ہیں. فقال، اور فرمایا لولا اشق علی امتی لامرتہم ان یصلوها ہکذا، کہ اگر مجھے اپنی امت کے متعلق مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں انہیں اسی وقت نماز پڑھنے کا حکم دیتا. فاستثبت عطاء كيف وضع النبي صلی اللہ علیہ وسلم على رأسه يده كما انباه ابن عباس. ابن جریج کہتے ہیں کہ میں نے تحقیق کی خاطر حضرت عطاء سے عرض کیا کہ جیسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو بتایا تھا کہ کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پہ ہاتھ رکھا تھا، تو مجھے بھی بتائیں. یعنی اسی پیار سے وہ دوبارہ ان سے وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ منظر بتائیں.
فبدد لی عطا بین اصابعہ شیئا من تبدید، تو عطا نے کیا کیا کہ اپنی انگلیاں کا در کشادہ کی، پھر ان کو اپنے سر پہ رکھا، ثم وضع اطراف اصابعہ علی قرن الراس ثم ضمها یمرها كذلك على الراس حتى مست ابهامه طرف الاذن مما يلي الوجه على الصدغ وناحیة اللحیة لا يقصر ولا يبطش الا كذلك۔ اچھا میں نے اس کی پوری عربی پڑھ دی ہے کیونکہ اس کو پورا پڑھیں گے تو پھر سمجھ آئے گی کہ پھر حضرت عطا نے اپنی انگلیاں قدرے کشادہ کی، پھر انگلیوں کے کنارے جو تھے وہ سر کے کنارے پر رکھے، پھر انگلیوں کو اپنے سر پہ اس طرح گزارا کہ انگوٹھے جو تھے وہ کانوں کے کنارے کو ٹچ ہونے لگے، کانوں یعنی جو کانوں کی یہ جگہ جو منہ کے ساتھ لگتی ہے، چہرے کے ساتھ لگتی ہے، اس کو انگلیاں مس کرنے لگیں۔ اس کے بعد پھر انہوں نے کن پٹی پر، داڑھی کے کونے پر جو جگہ تھی اس کو ہاتھ لگایا، اور اس میں کہا کہ نہ آپ اس میں کمی کر رہے تھے اور نہ مضبوط کر رہے تھے، پر اسی طرح کر رہے تھے جیسے میں کر رہا ہوں، یعنی بالکل انہوں نے ہاتھ اس طرح سے پھیر کے دکھایا۔ اور اس کے بعد فرمایا وقال لولا اشق علی امتی لامرتهم ان يصلوا هكذا، کہ اگر امت پہ مشقت نہ ہوتی تو میں انہیں حکم دیتا کہ وہ عشاء کی نماز اس وقت پڑھا کریں۔ تو یہ باب ہمارا تھا کتاب مواقیت الصلاۃ کا، عشاء کی نماز کا، اور ذکر اس میں یہ ہو رہا ہے کہ اتنی دیر ہو گئی کہ جو لوگ نماز کے انتظار میں بیٹھے تھے انہیں اونگ آنے لگ گئی، بیٹھے بیٹھے اونگ گئے، پھر جاگ گئے، پھر اونگ گئے، پھر جاگ گئے، پھر یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آواز لگائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور نماز پڑھائی، اور ساتھ ہی فرمایا کہ کوئی تمہاری طرح انتظار بھی نہیں کر رہا، اور یہ کہ اگر تم پہ مشقت نہ ہوتی تو میں کہتا کہ نماز اسی وقت میں پڑھیں۔ تو مطلب اس حدیث سے جو میں سبق مل رہے ہیں کہ جس شخص پر نیند کا غلبہ ہو وہ عشاء سے قبل سو سکتا ہے، لیکن اپنا بندوبست کر کے۔ اور عشاء کی نماز کی فضیلت یہاں سے میں پتہ چلتی ہے کہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انتظار میں بیٹھے تھے، اٹھ کے چلے نہیں گئے، اور ان کے انتظار کے اس عمل کو سراہا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت دی۔ اور اگر نماز کا وقت ہے اور امام کسی وجہ سے دیر کر رہے ہیں تو ان کو بتایا جا سکتا ہے، اطلاع دی جا سکتی ہے کہ نماز کا وقت ہے اور لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ اور نماز میں عورتوں اور بچوں کی شمولیت بھی مستحب عمل ہے، عورتیں اور بچے نماز میں شامل ہوں، اچھی بات ہے۔ اور یہ بات ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ اگر بیٹھے بیٹھے سو رہے ہیں، کہیں ٹیک نہیں لگائی تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، اسی وضو سے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں نمازیں صحیح طرح سے ادا کرنے کی، نمازوں کی حفاظت کی، نمازوں کی فکر کی توفیق دے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مسنون عمل ہیں ان کو سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق دے، اور ہم سب سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔